بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے رات 8 بجے افواج پاکستان کے ترجمان نے میڈیا پر آ کر ایک بار پھر، بلکہ اب کی دفعہ میں کہوں کہ شدومت کے ساتھ، زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو دہرایا ہے کہ پچھلی حکومت کو یہ بات صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی تھی کہ ان کا جو نیریٹو ہے، یعنی کہ ہمیں امریکی سازش کے نتیجے میں نکالا گیا ہے، ایسی کوئی بات افواج کے خیال میں نہیں ہے۔ اور افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا اس میٹنگ میں کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ملے۔ یہ ابہام ذرا اس وقت پیدا ہوا تھا جب جناب شیخ رشید احمد صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کے دوران کوئی ایسا تاثر دیا تھا جس سے ایک امپریشن یہ بن رہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کی وہ جو ایک NSC کا جو فورم ہے، وہاں پر سروسز چیفز یا ان میں سے کسی کی طرف سے یہ کہا گیا، یہ امپریشن دیا گیا جیسے واقعی کوئی سازش ہوئی ہے۔ تو آج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کی ایک بار پھر تردید کی ہے افواج پاکستان کے ترجمان نے، اور کیا کہا ہے یہ آپ ذرا دیکھیے۔ کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، حقائق کو مسخ کرنے کا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا، پروبلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور DGSI اس تمام موجود تھے۔ بہت واضح طور پہ، بہت مفصل انداز میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا۔ کسی قسم کی کوئی سازش، اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ کسی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ اور ہی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پرویز مشرف صاحب جن کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے خود اہل خانہ نے کہا ہے کہ ایسی حالت نہیں کہ جس میں ریکوری کی امید لگائی جا سکے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ بہت سارے موضوعات ہیں آج کے۔ میں ذرا آغاز اسی افواج پاکستان کے ترجمان کے اس بیان سے کر لیتا ہوں، چونکہ ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیوز میں فاروق حبیب صاحب جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تشریف فرما ہے، باقی دیگر مہمان بھی ہیں ساتھ۔ لیکن پہلے ذرا اس میں ہم فاروق صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، مزاج بخیر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر یہ بتا دیں کہ افواج پاکستان، جی آپ کی اسلام آباد آمد ہوئی ہے، آپ کو بھی خوش آمدید سر، بہت شکریہ، بہت نوازش، تھینک یو ویری مچ۔ سر افواج کوئی اور نہیں، ذرائع کے ذریعے نہیں آ رہی خبر، خود افواج پاکستان کے ترجمان اب کی دفعہ آ کے مزید کلیئرٹی کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے، یعنی ہمارا بھی یہ موقف ہے اور ہم نے یہ موقف بتا بھی دیا تھا کہ کسی امریکی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ آپ کا بیان یہ ہے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں نکال دیا گیا۔ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کوئی ایک موقف دیتی تھی اور اگر اس موقف کے برخلاف کوئی افواج پاکستان کا موقف آیا تھا تو آپ کہتے دیکھو یہ ثابت ہو گیا نا، یہ ہمیشہ فوج کے خلاف، دیکھو فوج کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو فوج کی تصدیق کریں، یہ دیکھو فوج کی تذلیل کریں، یہ دیکھو مودی کے۔ تو اب آپ ایک بات کر رہے ہیں اور فوج بالکل آفیشلی سامنے آ کے اس سے بالکل الٹ بات کر رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہو جانی چاہیے نا۔ تحقیقات کے لیے ہم نے تو ایک اپنا مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن ہو، چیف جسٹس آف پاکستان کے تحت ایک آزاد کمیشن ہو، اس کی اوپن ہیئرنگ ہو، اور اس میں چند چیزیں ہیں کہ خط تو موجود ہے، اور خط دوبارہ جو دوسری قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں تو امبیسڈر بھی آ گئے، تو یہ تو یہاں تک کہا جاتا رہا کہ جو خط ہے یہ خط ہے ہی نہیں ہے، یہ خط پتہ نہیں کو فارن آفس میں بن گیا ہے، ٹیمپر کر ابھی تم آفیشیل بیانات کی بات کر رہے ہیں، افواج نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ خط ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میں افواج کی بات نہیں، میں اب اوورآل کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ سے سوال، آپ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، سن لیں نا، یہ تو آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں نا، جو میں بتا دوں مریم صفدر کی، میں وہی کہہ رہا ہوں، مریم صفدر کہتی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، ابھی تو میں خالی ان کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ شہباز شریف کہتے رہے ہیں اور شاہد خاقان عباسی کہتے رہے ہیں، تو ایک خط تو آیا، خط میں جو ہے وہ دھمکی موجود ہے، اس دھمکی کے نتیجے میں آپ ڈیمارش بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ مداخلت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مداخلت کسی سازش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے چیز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کبھی نریندر مودی کا کوئی بیان آتا ہے کہ فلاں فلاں پاکستان کو چاہیے کہ یہ کرے، پاکستان کو چاہیے، تو ہم نہیں کہتے کہ بھائی یہ اس کو ہم اپنے
اپنے اندرونی امور میں ہم اس کو مداخلت تصور کرتے ہیں، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. اس میں اور ایک باقاعدہ یا ایک ایمبیسڈر کچھ کہہ رہا ہے اس میں اور ایک باقاعدہ پلانڈ سازش میں. اتنے آپ کے سوالات ضرور معصومانہ ہوتے ہیں، لیکن آپ خود اتنے معصوم نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ ایپل کو اورنجز سے کمپیئر نہ کریں. معاملہ کیا ہے یہاں، ایک پورا رجیم چینج. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اقبال بھائی. سر میں نے کہا خبروں سے بھرپور دن ہے اور خبروں سے بھرپور ماحول ہے اس وقت. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے پنجاب اسمبلی کی، ذرا ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں وہ ہو رہا ہے، کل میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حالیہ تاریخ میں یہ مناظر دیکھیں کسی بجٹ سیشن نے. آج سینئر ممتاز سیاستدان اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ تاریخ میں کبھی یہ مناظر نہیں دیکھے گا. جب بجٹ سیشن کال ہوا، کل بجٹ پریزنٹ ہونا تھا، نہیں ہو سکا، آج کے لیے ملتوی کیا گیا اجلاس. آج بجٹ پریزنٹ ہونا تھا، نہیں ہو سکا، دوبارہ ایک غیر معمولی چیز. کل جو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ غیر معمولی ہے. کل ایک اسمبلی کے 2 اجلاس بلا لیے گئے. جی آپ نے صحیح سنا، کل پنجاب اسمبلی جو کہ ایک اسمبلی ہے اس کے 2 اجلاس بلا لیے گئے. دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں. پرویز الہی صاحب اور اب جو آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم اسپیکر ہیں، یہ استحقاق صرف اسپیکر کے پاس ہے، اسپیکر ہی اس اجلاس کو ہیڈ کر سکتا ہے. ہم نے اجلاس بلایا ہے کل دوپہر 1 بجے پنجاب اسمبلی میں، اور ہمارا مطالبہ یہی ہے حکومت سے، یعنی کہ حمزہ شہباز اینڈ کمپنی سے، کہ آئی جی آئے، وہ سارے لوگ آئیں، معافی مانگے اور وہ ساری چیزیں، چونکہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ، ورنہ ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. ایک یہاں جو دوسری سائڈ ہے گورنمنٹ سائڈ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان اجلاس بلانا ہوتا ہے گورنر کا استحقاق، گورنر کرتا ہے کام. گورنر نے اجلاس آج کا ختم کر کے گورنر نے اجلاس کل دوپہر 1 بجے بلا لیا ایوان اقبال میں. اس کی صدارت کرے گا ڈپٹی اسپیکر. ہم وہاں پر کل اجلاس میں آئیں گے اور وہاں بجٹ پریزنٹ ہو جائے گا. ابھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز صاحب فلیٹیز ہوٹل میں حلف وزیر اعلیٰ ہو گئے. اب کل ایک اور عجیب و غریب مناظر ہونے والے ہیں، تو ہم ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں، اسی سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، پھر کچھ اور موضوعات پہ آئیں گے. رؤف کلاسرا صاحب سینئر تجزیہ کار نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ، بہت نوازش. رؤف صاحب کی آف کورس پنجاب کی سیاست پر بڑی نظر ہے. اور سید حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب اسمبلی کی اس کے پارلیمانی لیڈر ہیں، تو آف کورس بہت ریلیونٹ ہے اس حوالے سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اینڈ آف کورس فاروق حبیب صاحب، تینوں شکریہ. سر اس پہ تبصرہ فرمائیں، کیا ہوگا پنجاب اسمبلی میں، ہو کیا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ آپ نے جیسے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے، اس طرح کے مناظر ہیں ہمیں پہلے دیکھنے میں نظر نہیں آیا. ایک آیا تھا کرائسس، اور ہر دفعہ میرا خیال شریف فیملی سے ریلیٹڈ ہی آتا ہے. جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بالکل کوئی غیر معمولی کام ہوتے ہیں اگر خود یہ پاور میں نہ بیٹھے ہوں. آپ کو یاد ہو ان کا مسئلہ ہوا تھا اس وقت، یہ منظور وٹو صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں ان کے ساتھ ہی پرابلم ہو گیا تھا. میاں اظہر صاحب تھے ایک سٹیج پہ، وہ گورنر تھے وہاں پہ، حماد اظہر صاحب کے والد، حماد اظہر صاحب کے والد ہیں. ان کے ساتھ بھی ان کے ایشوز اسی طریقے کے ہوئے تھے، اسمبلی ٹوٹ. پھر آپ کو یاد ہوگا گرم یہ آئے تھے، ان کے چچا تھے ان کے یہ فواد چودھری صاحب کے، وہ گورنر الطاف تھے، چودھری الطاف صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی مسئلہ. سو پنجاب میں یہ ہمیشہ سے جب بھی شریف فیملی کا رول رہتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی رولا پڑا رہتا ہے. سو اس کو میں تو ایز اے میرے لیے تو کوئی بہت بڑا بجٹ اجلاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا نا، بجٹ اجلاس میں اس طرح کی بات ہمیں یاد نہیں آ رہی، میرا خیال تماشا سا بن گیا. اب یہ ڈیمانڈ آپ کے خیال میں جسٹیفائڈ ہے اسپیکر کی یا تحریک انصاف کی کہ جناب پہلے آئی جی آئے اور کون سیکرٹری آئے اور چیف سیکرٹری آئے؟ اس پہ میری ایک بات ہے، وہ کیا اس کو آخری اس کو کنفرم کرنا پڑے گا. یہ چودھری صاحب جو ہیں یہ معافی نہیں منگوانا چاہ رہے ان سے کہ وہ آئیں گے معافی مانگیں. میرا یہ خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک بل پیش ہوا تھا وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں، پاس بھی ہو گیا تھا، جس میں چودھری پرویز علی صاحب نے یہ پاور دے دی تھی اسپیکر کو کہ اگر وہ صحافی کوئی ایسی خبر فائل کرتا ہے جس پہ رولا پڑے یا ان کا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی بیوروکریسی جو ہے وہ احکامات نہیں مانتے، ان کو 3 مہینے وہ جیل بھیج سکتے ہیں. اسپیکر کے پاس پاور تھی، صحافی نے رولا شولا ڈالا، وہ میرا خیال واپس ہو گیا بل. اب اس میں یہ دیکھنا ہے، میں پورا اس پہ کنفرم نہیں ہوں، چیک کر لیں سرکاری ملازمین کا اطلاق ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو چودھری صاحب کے ذہن میں پتہ کیا ہوگا کہ یہ آئیں گے، میں ہاؤس کو وہاں پریزائڈ کروں گا، میرے پاس وہ لیگل پاورز ہیں، میں 3 مہینے ان کو چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو سزا دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آ کے ہاؤس کی سینکٹیٹی کو خراب کیا، آپ نے یہاں پہ پولیس لے کر آئے، آپ نے ساری چیزیں کی. اور ان کی رولنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ اچھی خاصی یہ قانون کی شکل بھی رکھتی ہے. سو ممکن ہے یہ بات وہ سمجھتے ہیں ان کے لیگل، ان کے جو وزٹس ہیں اس کے حمزہ شہباز اینڈ کمپنی کے، کہ بھائی سب چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اگر ہم بھیجتے ہیں تو کیا پتہ ہے پرویز علی اندر ہو گیا تو کیا ہوگا، آئی جی اندر ہو جائے، چیف سیکرٹری اندر ہو جائے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے وہ میوریک بنے ہوئے ہیں پرویز علی صاحب، وہ تو جو آتے جاتے جائز ہے. یہ جمہوریہ میرا خیال یہ ہے آنے فیئر نوٹ، یہ گورنر صاحب نے میرا خیال ہے انہوں نے غلطی کی ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پرویز علی صاحب جب تک اسپیکر ہیں تو یہ پاورز ان کی ہیں، وہ اجلاس کو پریزائڈ کریں. ہاں، اور اسپیکر آئی جی کی طلبی کا مطالبہ کر کے اپنی پاور کو یوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے انہیں یہ بات یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس کی سینکٹیٹی خراب ہوئی ہے، پولیس
आई है, बदमाशी की है, मारपीट की है, तो पुलिस और ये आपका चीफ सेक्रेटरी, हाउस से बड़ी चीज तो नहीं है ना। एक सॉवरेन हाउस है, पीपल्स पार्टी से पूछो ना, पीपल्स पार्टी के स्पीकर बुला सकता है और के साथ बुला सकता है। बिल्कुल। तो सर सैयद हसन मुर्तजा साहब, आप भी थे आज के इजलास में, कल भी, तो अब सर आप बताइए, आप जनरल सेक्रेटरी में पीपल्स पार्टी पंजाब के, विफाक में और वैसे भी खुद आपकी जमात भी बार बार कह रही होती है कि पार्लियामान बालादस्त है, सबको पार्लियामान के सामने पेश होना चाहिए, देखो हमने तो फला को भी पार्लियामान के सामने बुला लिया था। तो आज अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं और उसका एक पूरा बैकग्राउंड है कि भाई आईजी साहब आए, चीफ सेक्रेटरी साहब आए, तो क्या हर्ज है इसमें कि उनको लाया जाए ऐवान में? बहुत शुक्रिया जी सर। वसीम भाई, गुजारिश ये है, मैं कल भी असेंबली में मौजूद था और वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी रहा, मैं स्पीकर साहब से भी मिलता रहा और हुकूमत का मौक़िफ़ भी जो था वो भी उन तक पहुंचाता रहा। हाँ। मैं और मलिक अहमद खान साहब दोनों थे। सही है। हमने एक चीज देखी, आप आईजी का पेश होना, चीफ सेक्रेटरी का पेश होना कोई मानी नहीं रखता, उनको होना चाहिए। जैसे अभी क्लासरा साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की है, पार्लियामेंट को जो है वो उसकी इज्जत एहतराम की बात की है। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम ये भी नहीं चाहते कि वो ना पेश हो, उनके पेश होने में भी कोई कबात नहीं है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कल बजट सेशन था, हाँ। उसमें बजट स्पीच होनी थी, बजट ले होना था, और उस दिन के एजेंडे पे और कोई चीज नहीं होती, सिर्फ बजट स्पीच होती है और उसके बाद इजलास 2 दिन के लिए एडजर्न हो जाता है। स्पीकर साहब को चाहिए था कि वो हुकूमत को कहते कि आप उनको बुलाएं और वो आ जाते, लेकिन जब ये चीज तय हो गई वहां पे मुज़ाकरात में कि हम ना आईजी को बुलाते हैं ना चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, आप बजट ले करें, सिर्फ बजट से पहले आप इतनी इजाजत दें कि हमारे 15 आदमी ऑपोजिशन के और 4 लोग हुकूमत के ये बात करेंगे, वहां पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हुकूमत ऑपोजिशन चाहती है वो हाउस के सामने रखे, अपना मुद्दा सामने रखे, जो ज्यादतियां हुई, जो वायलेशन हुई, जो वो सारा वो करे, और उसके बाद बजट होगा ले, और फिर इजलास जो है 2 दिन के लिए एडजर्न होगा। आप कह रहे हैं तय हो गया था, जो आप कह रहे हैं कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ना मान गए थे, एडवाइजरी में ये बात तय हो गई, और पहले तहरीर भी लिखी गई जो कि हुकूमत ने ऑपोजिशन ने लिखी, हुकूमत में उसमें जो तरामीम करवानी थी वो उनकी मशावरत से करवा के फिर वो टाइप हुई, और जब ये सारा अमल मुकम्मल हो गया तो उस पर स्पीकर साहब ने कहा छोड़ो यार लिखना लिखाना, जब बात खत्म हो गई है तो फिर हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और इजलास शुरू करना चाहिए। फिर क्या हुआ? जब इजलास शुरू हुआ तो वहां पहले तो अता साहब वाला जो इशू था वो हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर स्पीकर साहब ने बिल्कुल वो स्पीचेस भी करवाई, वो तलख जुमले, और हालांकि ये बात तय थी कि वहां किसी की तज़हीक नहीं होगी, अपना मुद्दा जो है वो भरपूर अंदाज में बयान किया जाए, अल्फाजों का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, कानून के ताबे हैं सारे, आइन के ताबे हैं सारे, लेकिन हर आदमी का सर वो तो हो गया ना। अगर आगे बताया ना कि क्या हुआ जब ये सब तय हो गया था, तो फिर आज ये कुछ मतलब आज दोबारा क्यों इजलास मुलतवी हो गया? अब कल 2 इजलास हो रहे हैं। लेकिन उस पे जो स्पीकर साहब है वो मेरी समझ से बाहर है, मैं तो उनका आज भी बड़ा एहतराम करता हूँ, कस्टोडियन ऑफ द हाउस के एतबार हवाले से भी, और वैसे भी वो एक बड़ी रवादारी और आप कह रहे हैं चीज तय हो गई थी पहले, परवेज इलाही साहब ने बाद में उसकी खिलाफ वर्जी की और दोबारा वही बात कर दी कि नहीं पहले आईजी को बुलाओ, ये कह रहे हैं हम? और वहां जाके फिर वो बजिद हो गए कि आईजी को बुलाओ और चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ। मैं समझता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो ताबे हैं पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट से कोई, तो फिर आप क्यों नहीं बुला रहे? आप इसलिए नहीं बुला रहे कि आप कह रहे हैं बजट सेशन और बजट सेशन में यकनिकाती एजेंडा होता है, इसलिए नहीं हम कहते हैं कि बजट सेशन में भी वो आने को तैयार है, लेकिन अगर आप किसी बात पे ठहरेंगे, कोई बात आप अगर इस पे सियासत नहीं करेंगे, सियासत होनी चाहिए, पॉजिटिव सियासत हो, आप बजट साथ साथ बजट चलना चाहिए, साथ साथ जो दीगर अमूर है बेशक आप वो भी चलाए, हर चीज सर मसला है ना, आप कह रहे हैं ये तय हुआ था, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि लिखत पढ़त में तो हुआ नहीं कुछ, वो कहेंगे ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था, वो कह रहे हैं कि आईजी को पेश करो, आप भी कह रहे हैं कि आईजी को पेश करने में कोई मसला नहीं, पेश होना चाहिए, तो कर दे फिर।
دیکھیں آئین تو تحریری ہے نا جی، لیکن یہ جو معاہدہ آپ کا ہوا ہے جس کے آپ کہہ رہے ہیں مس کمٹمنٹ کی چوائس آپ نے، وہ تو تحریری نہیں ہے نا وسیم بھائی، میری عرض تو سنیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آئین تو تحریری ہے، وہ توڑ دیتے ہیں لوگ، تو یہ لکھت بھی اگر ہوتی تو کم از کم ہمارے پاس دکھانے کو تو ہوتا ہے نا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا آئین توڑا، ابھی تو وہ کہیں گے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اٹ از یور ورڈ اگینسٹ دیئر ورڈ. میری گزارش سن لیں، جب آدمی نے کسی چیز سے بھاگنا ہو تو وہ کوئی بھی راستہ لے سکتا ہے. آپ کے سارے جرنلسٹ، سارے صحافی وہاں پہ موجود تھے، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیوں داخلہ بند کیا گیا اسمبلی کے اندر. اچھا میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف، ٹھیک ہے میں آتا ہوں ذرا. اب اس کا کیا نکلے گا؟ کل 2 اجلاس ہوں گے، دیکھیں بنیادی طور یہ کہیں گے وہ غیر قانونی ہے، وہ کہیں گے یہ غیر قانونی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر اسمبلی میں کیا ڈسکس ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا مذاکرات ہوئے، چونکہ میں ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھا تو یہ تھے، یہ اپنی بات بتا رہے ہیں، تو آپ ان میں سے کسی کو لے سکتے ہیں جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا تاکہ ان کا ویو بھی آ جائے. لیکن معاملہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک پہنچتی نا، آپ نہ غیر قانونی حکم نامے دیتے، نہ غیر قانونی طور کے اوپر پولیس کو داخل کیا جاتا ہاؤس کے اندر. اب سپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہے، اس کا کام ہے کہ جو اسمبلی کا استحقاق ہے اس کو انشور انہوں نے کروانا ہے. اب معاملہ میرے خیال میں آئی جی کا یا چیف سیکرٹری کا نہیں ہے، ان کی تو اتنی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ آنا سکیں. مسئلہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ سلطنت شریفیہ کی ایگو کا مسئلہ ہے. ان کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے کہ آپ جناب کس طریقے سے جو ہے ہماری بادشاہت قائم ہو گئی ہے پنجاب میں، ہم سیاہ سفید کے مالک ہو گئے ہیں، آئین اور قانون کا مذاق پہلے آپ اڑا چکے ہیں، ووٹ آپ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، آپ کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے، آپ کے لیے ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ فیصلے دیتا ہے کہ وہ خلاف قانون 5 لوگوں کے نوٹیفیکیشن نہیں کرتا. سن لیں اس کے ذمہ دار یہ ہیں. اور ابھی اس اسمبلی کے 20 سیٹوں کے الیکشن ہونے اب بنیادی طور کے اوپر ابھی اقتدار میں یہ لوگ آ گئے جیسے تیسے بھی آ گئے. اب حالات کو ٹھنڈا کرنا، ان کو چلانا، مینج کرنا وہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایوان اقبال بھی چھوڑیں، آپ قومی اسمبلی کا اجلاس رائمنڈ میں بلایا کریں اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس آپ ماڈل ٹاؤن میں بلایا کریں. نہیں، ماڈل ٹاؤن میں بلا لیا کریں نا، تو شوق پورا کر لیا کریں. بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ صوبائی اسمبلیاں، یہ قومی اسمبلیاں کس وجہ سے بنائی گئی ہیں؟ آپ جب ماورائے آئین، ماورائے قانون کام کریں گے، اب جو بجائے معاملہ وہاں پر بات چیت کے ذریعے سارٹ آؤٹ کرنے کے جو ہو سکتا تھا، اور میری اطلاعات ہیں کہ وہ معاملہ بالکل جو ہے وہ حل کی جانب پہنچ گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب نے خلاف ورزی کی. آئی ایم شیور پرویز صاحب اس کی الٹ بات کر رہے ہوں گے. جہاں تک رہ گی الٹیمیٹلی ذمہ داری کس کی ہے؟ بجٹ انہوں نے پیش کرنا ہے، بجٹ پاس انہوں نے کروانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا یہ معاملہ ہے کہ آپ نے 780 کی ایف آئی آر کاٹ دی، اب آپ اندازہ کریں کہ اتنے جو ہے وہ قانون اندھا دھند استعمال ہو رہا ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ ہمارا ایک ایم این اے خرم شہزاد فیصل آباد سے، وہ بیچارہ بیمار ہے، وہ علاج کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور وہ ایم این اے ہے. سن تو لینا، وہ ایم این اے ہے، اس کے اوپر صوبائی اسمبلی پر توڑ پھوڑ کی ایف آئی آر کاٹ دی ہے، اس کے اوپر بھی 780 لگا دی ہے. یار کو خدا تھوڑی عقل جو ہے وہ استعمال کر لیں. مجھے لگ رہا ہے آپ نے اپنے بات کی ہے، یہ مسئلہ سیٹل ہوگا جب ضمنی الیکشن کا ریزلٹ ہے اگلے 17 کو ریزن کے 20 سیٹوں پہ ہو رہا ہے جو پروونشل اسمبلیز کے ہیں. اب اس میں سے ان کی پی ٹی ایم کی یا پیپلز پارٹی جو الائنس ہے نواز لیگ کی، ان کی کوشش ہوگی یار کو 6 7 8 سیٹیں ہم نکال لیں. اگر 6 7 8 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو پھر یہ ان کی شاید کمفرٹیبل میجارٹی کی طرف چلے جائیں. ان کی کوشش ہوگی پی ٹی آئی کہ نہیں ہم اس کو ریٹین کریں گے، اور ان کی پاپولیرٹی بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے. سو جو سارا میچ کا فیصلہ ہونا ہے، مہینہ لگے گا اس میں، یہ مہینہ آپ بیٹھے گا، اس کے بعد ادھر ایک دوسرے کو میرا خیال پھینٹی شیٹی آتے جاتے لگاتے رہیں گے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے ان کی کہ ان پہ پرچے ہوئے ہیں، جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے غلط پرچے بھی ہوئے، پولیس نے بڑی ہیومن رائٹس ابیوزز بھی کیا، لوگوں گھروں میں داخل ہوئے. یہ جو اس وقت ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، میرے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں مجھے فروغ، ان کو میرا خیال ہے معذرت کرنی چاہیے کہ یہ ٹیم کس نے لگائی تھی؟ آئی جی کس نے لگایا تھا؟ یہ کس نے چنا تھا؟ ہیرو رو سردار جو ہے، یہ جو چیف سیکرٹری کس نے چنا تھا؟ ہیرو جو کامران افضل صاحب لگائے، یہ عمران خان صاحب نے، یہ بزدار صاحب نے، یہ آپ لوگوں نے آپ کے لگائے ہوئے ہیں. یہ تو ان کو آپ ان بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ شریف اینڈ کمپنی کو دیں کہ اس وقت جو آپ کو چلا رہے ہیں پنجاب میں، جو پرچے دے رہے ہیں، مقدمے دے رہے ہیں، آپ کے ایم این ایز میں دے رہے ہیں، ان کے اپوائنٹڈ نہیں ہے، یہ ان کے لویلسٹ نہیں ہے. یہ لویلسٹ کس کے ہیں؟
یہ تو عمران خان صاحب نے لگائے تھے. انہوں نے کہا جی بڑے انتہائی قابل لوگ ہیں, بڑے شریف لوگ ہیں, میرٹ والے لوگ ہیں, یہ تو کسی کی سنتے نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا وہ تو نوکری پیشہ نکلے. رو سردار بھی نوکری پیشہ نکل آیا ہے, آپ کا چیف سیکرٹری بھی نوکری کر رہے ہیں. نوکری بچانے کے لیے یہ اگر ہوتے ان لوگوں میں تھوڑا سا بھی اگر پروفیشنلزم ہوتا ہے, ان دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. بھائی صاحب جو آپ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں, ہمارا ضمیر اگر کوئی ہے ضمیر اس ملک میں بچا ہوا ہے, ہم یہ کام کرنے کو تیار ہیں. اسپیشلی کیونکہ ہمیں پچھلے ایڈمنسٹریشن لگا کے گئی تھی. آپ اپنی جگہ ہماری جگہ نئے بندے لے ہیں, دونوں کے دونوں نوکری پیشہ ہیں, اور نام سنے جی اور لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. کامران صاحب بڑے ایماندار آدمی ہیں, بڑے پروفیشنل. مٹی اور سوا آپ دیکھ لیں جو کوئی پنجاب میں ہو رہا ہے, ان کا رو سردار صاحب کو سنتے تھے, وہ جی بہت بڑے پروفیشنل آدمی ہیں. یہ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے ان دونوں کو سفارشی کون تھے, ان کے نام آ کے ریکمینڈ کس نے کیے تھے؟ عمران خان صاحب نے. اور آپ لوگوں نے ان کو لگا کے ان کے خلاف شکایتیں کر 550 آئی ٹی چینج بھی کیے آپ نے. اگر نہیں دیکھیں معاملہ آخری بات سوری اگر کسی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, جو کوئی پنجاب میں مارا گیا, ان کو ورکر کو مارا گیا, جب یہاں پہ وہ ہو رہے تھے, دھرنے ہو رہے تھے, لانگ مارچ ہو رہے تھے, ابیوزز ہوئی, وٹ ایور, اس کی ذمہ داری بھی آپ لے لیں حضور. جو پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری بھی آپ لیں. جو پرچے ہوئے ہیں آپ کے لوگوں نے, آپ کے اپوائنٹڈ لوگوں نے کیے ہیں, ان کی مذمت ہونی چاہیے, اور آپ لوگ اس کی ذمہ داری لیں. ذرا ہم بڑا واضح ہیں اس حوالے سے, ہم نے کوئی غیر قانونی کام کروایا ان سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں صرف یہ چیف سیکرٹری یا آئی جی پنجاب کا معاملہ ہے, یا اسلام آباد کے اندر نہیں ہوئے, یا جو لوگ ان کے غیر قانونی احکامات مان رہے ہیں اسی بیوروکریسی کے اندر ہی مان رہے ہیں. ابھی تو آپ جن پر معترض ہیں آپ کی اپوائنٹڈ ہیں, سن لیں اسی بیوروکریسی کے اندر ہی مان رہے ہیں نا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو گریسفلی اس سے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نوکری بچانی ہے, نوکری بچانے کے لیے آپ نے تمام غیر قانونی احکامات تسلیم کرتے جانے ہیں, تو اس سے تو پھر یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی نوکری عزیز ہے, آپ جو ہے وہ آئین اور قانون کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, غیر قانونی احکامات بھی مان رہے ہیں. دیکھیں آپ نے کیا لگانا ہے, آپ نے جو اویلیبل لاٹ ہے اسی میں سے لگانے ہیں, اور یہ تمام لوگ مان رہے ہیں, یہ ان کے تمام لوگ مان رہے ہیں, اور ہم بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے, ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں گے, اور جو یہ آج غیر قانونی کام یہ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں گے. ان کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں, ان کے جو اقدامات ہیں وہ بھی ہماری نظر میں سب نظر آ رہا ہے, کون کون کیا کیا کچھ کر رہا ہے, کس کا کیا کردار ہے, کون کیا رول اپنا پلے کر رہا ہے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ چلنا کیا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ کوئی عمران خان نے کو اپنی ذاتی وفادار یا اپنے گھر سے بندے اٹھا کے تو نہیں لگانے تھے. جو آپ کے پاس بیوروکریسی کے اندر لوگ موجود تھے انہی میں سے آپ نے پک کر کے لوگوں کو لگانا تھا. اچھا اب حسن صاحب بتائیں اب اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ یعنی اب تو یہ عجیب صورتحال ہو گئی نا, ڈیڈ لاک ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کل اجلاس ہوگا ایوان اقبال میں, وہ ہوگا قانونی, اور پنجاب اسمبلی والا اجلاس ہوگا غیر قانونی. یہ کہہ رہے ہیں کل اجلاس ہوگا پنجاب اسمبلی میں, وہ ہوگا قانونی, اور ایوان اقبال والا. یہ تو ڈیڈ لاک ہو گیا نا. تو آپ لوگ تو پولیٹیکل فورسز ہیں, آپ کو بات کریں گے اسی نتیجے پہنچنا چاہیے, ورنہ تو آپ ان کو غیر قانونی کہتے رہیں گے, آپ کو غیر قانونی کہتے رہیں گے. دیکھیں بدامی, ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں وسیم بھائی کہ ڈیڈ لاک نہیں ہونے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک یہ نہیں کیا کہ سیاست میں ڈائیلاگ کا راستہ بند کرے, سیاست میں معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل نہ کیا جائے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کرتی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی. اس سے ہو کیا رہا ہے, پارلیمنٹ کی بے توقیری, پارلیمنٹ کا لوگوں کی نظروں میں کیا احترام رہ جائے گا. آفیسرز جو ہے ان کا کیا جانا ہے, انہوں نے تو نوکری کرنی ہے. جیسے فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو نوکری کرنی ہے, وہ تو آج اگر ادھر ہے تو کل ادھر ہوں گے. گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ جتنی بھی ڈیبیٹ کروا لیں, وہ کہتے رہیں گے جی یہ غیر آئینی کر رہے ہیں, ہم کہتے رہیں گے جی وہ غیر آئینی کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں سب سے بڑا تو یہ المیہ ہے کہ آپ صحافیوں کو روک رہے ہیں, آپ رپورٹرز کو روک رہے ہیں کہ اسمبلی میں نہ جائے. اگر آپ اتنے ہی صاف ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو کیوں روکا جا رہا ہے ان صحافیوں کو؟ صحیح ہے, لیکن ابھی مجھے یہ تو سمجھا دیں حسن صاحب, میں سے کنکلوڈ کرتا ہوں اس ٹاپک کو. یہ تو سمجھا دینا کہ جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو بالکل پیش ہونا چاہیے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیش ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں یار طے ہوا تھا, وہ مان گئے تھے کہ پیش نہ ہو, وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی طے ہی نہیں ہوا تھا. اب ان کو پیش کروا کے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیش کروا کے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیش ہونا چاہیے, اس کرائسس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ بتائیں نا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ بھائی دیکھیں سب سے بڑی بات اور پہلی بات یہ ہے کہ کل بجٹ سیشن کال ہوا, کل بجٹ سپیچ ہونی چاہیے تھی. آئی جی اور وہ چیف سیکرٹری آج بھی پیش ہو سکتے تھے سر, لیکن کل بھی نہیں ہوئے, آج بھی نہیں ہوئے نا. میں کہہ اور کل بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو جب آپ ایک میری عبارت کو سن لینا, میری گزارش سنیں گے آپ,
بزنس ایڈوائزری میں جب یہ بات طے ہو گئی کہ آج سر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا طے ہو گئی، وہ کہیں گے طے نہیں ہوئی، تو اس کا تو حل، اس کا تو کوئی یہ تو انڈنگ ہے نا پھر۔ اچھا کیا آپ کی علم میں ہے جو کلاسرا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ایک وہ جو قانون پاس کروایا تھا پرویز الہی صاحب نے، اس کے تحت وہ بیوروکریٹس کو یا سرکاری ملازمین کو 3-4 مہینے اندر کر سکتے ہیں، اس میں صحافیوں والی چیز انڈو ہو گئی تھی اور باقی نہیں ہوئی تھی، آپ کے علم میں ہے حسن صاحب؟ باقی چیزیں ہیں، باقی چیزیں ویسے ہی ہیں۔ تو یعنی پرویز الہی صاحب کو اختیار ہے کہ وہ آئی جی کو بند کر سکتے ہیں؟ سوری، پرویز الہی صاحب ہے جی بالکل ہے، وہ جیل بھیج سکتے ہیں ان کو۔ ہاں تو اے گل ہے پھر بات یہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بجٹ سیشن کال ہوا ہے تو آپ بجٹ سپیچ ہونے دیں، بجٹ لے ہو جائے، اس کے بعد آپ جو دوسرا بزنس ہے اس میں آپ کہیں جی کہ وہ آئیں، ان کو آپ پوائنٹ دیں گے ابھی۔ جی کلاس میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایک روایت جو ہے فار اے چینج یہ پیدا ہونی چاہیے، سارے ان کو میرا خیال اکٹھے ہونا چاہیے، ہمارے حسن بھائی کو بھی، سب یہ گروپس کو، یہ پورے چیف سیکرٹری ہوں، آپ کے آئی جی ہوں، انہوں نے مطلب مار کٹ کی لوگوں کو، کہیں کو انہوں نے بے گناہوں کو جیلوں میں پھینکا، گھروں پہ آج جانے دے 3 مہینے جیلوں میں جانے دے چیف سیکرٹری کامران افضل کو اور رو سردار کو، ایک روایت بننے دے نا، عام آدمی بھی تو بھگتتا ہے نا پولیس کی بیوروکریسی کو، مظالم کو، ظلم کو، یہ تشدد کو، اور یہ لوگ کور دیتے ہیں، چیف سیکرٹری جو ہیں یہ کور دیتے ہیں، آئی جی تک کور دیتے ہیں، جانے دے اسپیکر کی پاورز ہیں 3 مہینے چودھری صاحب کو استعمال کرنے دے، سارے چینج عام کی طرح ان کو بھی جانے دیں جناب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عام آدمی بھگتا ہے، ان کو بھی بھگتنے دیں دونوں کو۔ کلاسرا صاحب ایک آدھا دن اجلاس نہ ہوا تو انہوں نے یہ بھی کروا دینا ہے، آپ کو شریف خاندان کا اندازہ تو ہے۔ جی حسن صاحب گزارش یہ ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ آئین سے اور قانون سے بڑھ کر نہیں ہے، چاہے وہ آئی جی ہو چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو، لیکن یہاں پر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں ہے، ان کے خلاف نو کانفیڈنس بھی موو ہے، اور ان کے خلاف وہ ایک فریق نہیں ہے، وہ باقاعدہ فریق ہے۔ جس دن الیکشن تھا سی ایم کا، اس دن آپ نے دیکھا ہوگا سارا جو کنڈکٹ ان کا تھا، جب ڈپٹی اسپیکر کو مار پڑ رہی تھی اور لوگ ان پہ حملہ آور تھے، تو وہ بڑے ہاتھ ہلا کر ان کو حسن بھائی بیچارے چودھری صاحب کا بازو پہ تو ٹوٹا تھا نا جو لہرا کے دکھا رہے تھے۔ اس پر بے شک کوئی کمیشن بنا لیا جائے، اس پہ کوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نامزد کر دیا جائے، وہ تحقیقات کریں، وہ اگر آئی جی کو سزا دیتے ہیں تو پہلے بڑے اہم کیسز ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فریق کو کہا جائے کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ چلو ابھی فی الحال تو ڈیڈ لاک کیا نا، تھینک یو حسن صاحب، بہت شکریہ، پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ۔ میں بریک لیتا ہوں، بریک سے پہلے خالی یہ چیز کہ مطلب پھر یہ بھی ایک سوال نہیں ہے کہ بھائی وہ، یعنی یہ تو ہم ساری جو گفتگو کر رہے ہیں اس ازمپشن پہ کر رہے ہیں نا کہ آئی جی نے جو کیا وہ غلط کیا، لیکن ان کا موقف تو یہ ہوگا نا کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، تو اگر ہم جیل میں جائے گا ہمارا سربراہ تو ہماری فورس کا مورال ڈاؤن ہوگا، اور یہ سارا بھی تو ان کا تو موقف پھر یہ ہوگا، تو آئی ڈونٹ نو کی صورتحال کس طرح جاتی ہے۔ ذرا بریک لیتے ہیں، پھر ذرا ایک اور موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پھر اب ذرا آخری میں 2-3 باتیں کرتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب سابق صدر پاکستان کی طبیعت بہت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے خود خاندانی ذرائع نے کہا ہے کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہیں جو کہ بہت ہی جس سے ریکوری ممکن نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے اگین سر میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرمائے، لیکن اب سوچ رہے ہوں گے خاندان والے بھی سب کہ اب کیا معاملہ آگے یا سارے معاملات کس طریقے سے کرنے۔ تو اس حوالے سے 2 امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئے ہیں آج۔ ایک افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ کہا ہے پرویز مشرف صاحب سے متعلق، وہ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ فوج کی لیڈرشپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور ان کی اپنی فیملی کا، وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جیسے ڈیسائیڈ کرے، کیا کہا دکھائیے گا۔ پرویز مشرف صاحب کی صحت بہت خراب ہے، انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ ان کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے، اس کا فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے۔ انسٹیٹیوشن کا یہ موقف ہے کہ ان کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے۔ اب ظاہر ان پہ کیسز بھی ہیں، وہ جس سچویشن میں پاکستان سے باہر گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے، تقریباً 1 گھنٹے پہلے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا عناد نہیں ہے، نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے، ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے۔ کیا کہیے گا کلاسر صاحب؟
میرا خیال ہے گیون سچویشن جتنی ان کی آپس میں جو ایشوز تھے سارے آپ کو پتہ بھی ہے، تو میرا خیال ہے اس وقت انہوں نے بھی اگر دیکھیں جنرل مشرف نے بھی جسچر دیا تھا، انہوں نے بھی الاؤ کیا تھا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں والد صاحب کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. تو میاں صاحب کو بہرحال اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس موقع پہ انہوں نے وہ ٹویٹ کیا. چپ بھی رہ سکتے تھے کہ چلیں حکومت دیکھے جو آ رہے ہیں چیزیں. سو انہوں نے ہائی مارل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. تو ڈیفینیٹلی ان کو اس کا ایک بنے گا، ایک ان کو فائدہ ہوگا، اور ان کے حامی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ذاتی سکور سیٹل نہیں کیے اور انہوں نے اجازت دی ہے کہ یہاں لانا چاہتے ہیں. گڈ جیسا کہ پولیٹکس میں ایک لائن ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے یا نہیں دینے والے ہوتے؟ میاں صاحب نے تو ان کی پارٹی کی حکومت ہے نا، نہیں سن لینا، وہ حکومت ان کی نہیں ہے. انہوں نے تو امپیچمنٹ بھی جو ہے وہ حکومت کس کی ہے؟ انہوں نے امپیچمنٹ موو کی تھی نا، تو حکومت انہوں نے کیا نا، امپیچمنٹ موو کی تھی نا. وہ باہر چلے گئے تھے نا علاج کے لیے. اللہ تعالیٰ صحت دے مشرف صاحب کو، اور وہ واپس بھی آنا چاہتے آئے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو باہر لے کے وہی واپس لا رہے ہیں، بیان بھی آیا ان کا. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس آنے کا انتظامات کریں، تو میں حکومت کو کہتا ہوں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے انتظامات کریں. یہ بھی اب واپس آ جائیں، 2.5-3 سال سے جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، وہ بھی واپس آ جائیں. آپ اگر یہ حکومت مشرف کے لیے انتظامات کر سکتی ہے تو آپ کے لیے بھی انتظامات کر سکتی ہے. تو ٹویٹ میں ایک لفظ یہ بھی لکھ دیتے کہ میرے واپسی کے بھی انتظامات کیے جائیں تاکہ آ جائیں سیدھا. اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں، اور نواز شریف اب اگر واپس آئیں گے تو ڈیالہ جیل کی وین تو جانی نہیں ہے، کوئی لیموزین نہیں جائے گی ان کے لیے. جیل ویل میں نہیں آئیں گے؟ نہیں، وہ جو جس طرح کے حالات ہیں دیکھیں نا آپ. ایف آئی اے کے ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، ضمانتوں میں کہا جا رہا ہے کرپشن بھی نہیں پکڑی جا رہی، نیب بھی بند ہو رہی ہے، نیب امینڈمنٹس بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اور کیا نظر اس میں اب کنکلوڈ ذرا اس پوائنٹ پہ کرتے ہیں. کلاسرا صاحب آج ایک بار پھر افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھائی اس اجلاس میں ہرگز بھی یہ نہیں کہا گیا کہ امریکی سازش ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سازش ہوئی. تو وہاں سے تو پوزیشن بڑی ایک کیٹیگوریکل اور ریپیٹڈلی خان صاحب جو نیریٹو بنا چکے ہیں نا، اس کے بعد ان کو بیٹ اس نیریٹو پہ کم از کم نہیں کیا کرنا مشکل ہے. آپ اور میں اگین ہو سکتا ہے ان کے آ کے ورژن سے نہ اگری کروں، میں نہیں اگری کرتا، فیئر انف. لیکن یہ کریڈٹ دینا پڑے گا خان صاحب اور کمپنی کو، انہوں نے نیریٹو سیل کر دیا. اب آپ یہ کہتے رہے نہ کہتے رہے سازش تھی نہیں تھی، عوام کو انہوں نے بتا دیا کہ سازش تھی، اور بڑی حد تک بڑی تعداد میں عوام اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن اس نیریٹو کو عوام میں تو ڈیپ روٹڈ ہو رہا ہے، لیکن ان کے معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں خان صاحب کے وہاں سے. میرا خیال موجودہ جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اب ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. اللہ اس کو پوائنٹ آف نو چلا گیا معاملہ آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے جب تک نئی چینجز کو نئے لوگ نہیں آتے تو عمران خان صاحب کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مجھے تو نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. 60 روز میں ہم آگے گئے ہیں یا پیچھے گئے ہیں؟ آپ کی اکانومی کے برے حال ہیں، آپ کے اداروں کے برے حال ہیں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے پنجاب میں نظر آ رہا ہے، فیصلہ سازی یہ کر نہیں پا رہے. عوام کو چاہیے نا کہ ووٹ دے کے ان کو باہر نکال دیں، فیصلہ سازی کر نہیں پا رہے. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ سب ملک کی مفاد کے اندر فوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے. یہ بار بار آگے دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یا تو تحقیقات کرا لیں، اگر کسی جگہ کو تحقیقات ہوئی ہیں وہ بھی سامنے لے آئیں. کو ٹی او آرز کیا تھے، کس نے انویسٹیگیشن کی، کس نے تحقیقات کی، وہ آج تک نہیں سامنے آئی. اب تو ہم تو اسی چیز میں رہ گئے ہیں کہ مداخلت ہے، سازش ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سازش ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے، ہمیں تو صرف اس چیز کا پتا ہے. اب اس کے اوپر اگر جانا ہے چیف جسٹس کے پاس صدر مملکت کا خط موجود ہے، اس کا آج تک جو ہے وہ جواب نہیں آیا. ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنا دیں، اس کی تحقیقات پروب ہو جانی چاہیے. بالکل میرا خیال اس وقت جب یہ خود پاور میں تھے اور بڑا ٹائم تھا ان کے پاس، مہینہ ڈیڑھ تو وزیر اعظم رہے تھے، اسی وقت انہیں سپریم کورٹ. صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، بدامی صاحب تو معصوم ہیں ہی ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے انہیں منع نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بات یہ کہ جن کو اپوائنٹ کیا تھا پوچھ کے کیا تھا نا، باقاعدہ انہوں نے کنسنٹ دی تھی نا کنسنٹ بھی تھی. اس کے بعد ان صاحب سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کے وہ کیا کہتے تلوں میں تیل نہیں تھا تو حضور آپ کنسنٹ نہ دیتے، ہمیں امبیرس نہ کرواتے. میرے خیال میں ابھی انہوں نے اصل امبیرسمنٹ ابھی معاملہ تلوں میں تیل والا ہی چل رہا ہے ابھی تک. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن فاروق بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہوئی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سازش ہوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ بنیادی طور پر اگر یہ بیانیہ نون لیگ کا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یار نون لیگ پاک فوج میں الزام لگا رہی ہے. دیکھیں بیانیے کا صرف یہ بیانیہ نہیں ہے، یہاں تو شواہد موجود ہیں. وہ کہہ رہے نہیں ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں. ایک منٹ، خط موجود ہے، میٹنگ آفیشیل موجود ہے، یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ اس کا حصہ ہے کہ آفیشیل. آپ کے خیال میں سازش ہوئی تو سازش روکنے میں انہوں نے فوج نے کردار ادا نہیں کیا؟ آفیشیل ملاقات ہوئی، سازش کو روکنے میں فوج نے کردار ادا نہیں کیا. یہ تو آپ کا سوال ہے نا، اور آپ کا جواب کیا ہے؟ یہ دیکھیں میرا ریکارڈ ہے خان صاحب. یہ ایک الزام نہیں، آپ اس طرف نہ لے کے جائیں. ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسرٹن کریں. آپ اسرٹن کریں
کہ کس طریقے سے رجیم چینج ہوا، اور ماضی میں امریکہ اور CIA رجیم چینج کرتے رہے ہیں. اس کے شواہد موجود ہے، دنیا میں موجود ہیں. آپ کے ہمسایہ ملک ایران کے اندر ہوا ہے، تحقیقات اس میں ہونا چاہیے. کہاں نہیں ہوا. یہ فروغ بھائی سے آپ نے سوال، عمران خان صاحب کلیئرلی کہہ چکے ہیں، میں نے ان کو بتایا، میں نے بتایا شوکت ترین صاحب تو ہم اکانومی کے حوالے سے بتا رہے ہیں نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں سازش کے حوالے سے، میں نے بتایا انہوں نے نہیں روکا. بڑے کلپ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے ہیں. ایک منٹ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر رجیم چینج میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات آئیں گے. ہمارا کام تھا انٹیمیٹ کرنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتایا انہوں نے نہیں روکا، تو آپ ان پہ وہ الزام لگا رہے ہیں جو آپ کے سیاسی مخالف نے لگایا ہوتا، تو آپ کہتے ہیں استغفر اللہ فوج پہ الزام مودی کے یار نے لگا دیا. کچھ کہا ہی نہیں ہے. یہی کہیں خان صاحب کے الفاظ ہیں. سن تو لینا، دیکھیں نہ ہم نے ڈان لیکس کی، نہ ہم نے میموگیٹ کیا، نہ ہم نے چھپ چھپ کے مودی سے ملاقات نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. لیڈرشپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ دیکھو سازش ہو رہی تھی، میں نے بتایا تھا تم نے نہیں روکی. نہیں دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا، یہ آپ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.